بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر سبق نمبر 5۔ ہم اللہ کی دعوت پر کیسے لبیک کہیں؟ نماز کے ذریعے۔ اللہ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ نماز کی حقیقت کیا ہے اور حقیقی نمازی کون ہے؟ مقدمہ: اللہ زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس بحث کے بعد ہم پاکیزگی کے حصول کے لیے اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ اس دعوت کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ مرحلہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی جانب معراج اور ہر متقی و پرہیزگار کے لیے تقرب کا باعث ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ جس عمل کو انجام دینے کی تاکید کی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دعوت کیوں دی ہے؟ اس کا سبب جاننے کے لیے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اللہ بذات خود مخلوق کی اطاعت سے بے نیاز ہے اور ان کی معصیت و نافرمانی سے محفوظ ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی معصیت اسے نقصان نہیں دے سکتی ہے اور نہ کسی کا اطاعت کرنا اسے کوئی فائدہ دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل یہ جانتا ہے کہ ہم دنیاوی گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان دنیاوی مصروفیات، مشکلات اور وسائل اور خواہشات میں ہم اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری عمریں دنیاوی زیب و زینت، لذت اور کھیل و کود میں صرف ہو جاتی ہے۔ دنیاوی غرور، تکبر، گھمنڈ، خود پسندی اور کھیل کود ہمیں ایسے امور سے دور کر دیتے ہیں جن امور کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم خالق کو ہی فراموش کر دیتے ہیں اور راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہم صرف دنیاوی امور کی لذت اور شیرینی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور عبادت کی لذت یعنی معرفت الہی سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا معنوی اور روحانی لذتوں سے محروم رہنا اللہ تعالیٰ کو کسی طور پر پسند نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے تقرب اور معرفت کے ذائقے سے لطف اندوز ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں غفلت اور نسیان کی وادیوں سے باہر نکال لائے اور اپنے ذکر، تقرب اور معرفت کے ذریعے سے لہو و لعاب سے دور کر کے انس و محبت کی طرف لے آئے۔ ہمیں اللہ اور اپنے درمیان مضبوط رابطہ استوار رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ سے ایسا رابطہ رکھنے کی احتیاج ہے جو ہمارے قلوب کو سکون و اطمینان مہیا کرے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے دل و جان کو غفلت و لاپرواہی اور گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کر دے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا، اپنے اور ہمارے درمیان دائمی رابطہ قائم رکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے، اور وہ وسیلہ نماز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہمارے دلوں میں یاد خدا کو زندہ کرتی ہے اور ہمارے اس یقین کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ ایسا کریم معبود ہے جس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے بلکہ بہترین انداز میں خلق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ لطف و کرم اور توجہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ لطف و کرم اور توجہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کیا کریں، کسی لمحے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوں اور نہ ہی اس کو فراموش کریں۔ نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی ذات تو پاک و منزہ اور بے نیاز ہے، اور یہ بھی ہم پر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہم اس کی عظیم نعمت کی بنیاد پر اس کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم پر اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری فرما دیا ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ سابقہ آیت میں نماز کو اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر قرار دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کا اللہ سے تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے۔ ایسے اعمال و افعال جو ذکر الہی کو ہمیشہ باقی رکھنے کا سبب بنتے ہیں اور انسان کے پروردگار کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے روحانی اور اخلاقی سرمایہ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اعمال ایک ایسا عامل تشکیل دیتے ہیں جو انسان کو بیدار کرتا ہے اور اسے اللہ کے تعین کردہ صراط مستقیم پر چلنے میں رہنمائی کرتا ہے، نیز اسے تباہی و بربادی اور گمراہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عامل تقویٰ ہے۔ نماز ہمیں غفلت اور دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے سے خبردار کرتی ہے اور ہمیں یہ توجہ دلاتی ہے کہ ایک پروردگار موجود ہے اور اسی طرح جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی۔
اس کے علاوہ کام کاج کرنے، سونے اور جاگنے، کھیل کود اور مال و اسباب کی ذمہ داریوں کے علاوہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے جو ہماری ان مصروفیات سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے وجود کے حقیقی اہداف و مقاصد یاد دلاتی ہے تاکہ ہم اپنی دوسری مصروفیات کے جھنجٹ میں کہیں اسے فراموش نہ کر بیٹھیں۔ چنانچہ نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے ذریعے ہم اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچتے ہیں، اور نماز کے ذریعے سے ہی ہم آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ نماز اصول دین کی عملی مشق اور توحید کی عملی تربیت ہے، کیونکہ انسان کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے اور صرف اسی کو لائق عبادت سمجھنے کا عملی ثبوت ہے۔ ہم نماز میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور دوران نماز تشہد میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زبانی اقرار بھی کرتے ہیں کہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عملی طور پر نماز پڑھ کر ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم پہنچایا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ تعلیم کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ نماز ادا کر کے ہم روز آخرت اور جنت و دوزخ پر اپنے ایمان کی عملی مشق کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم خشوع و خضوع کی حالت میں روز جزا کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو ہی روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو سکتے ہیں۔ حقیقی نمازی کون ہیں؟ انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا ہر وہ شخص جو تکبیرۃ الاحرام کہے، قرأت کرے، رکوع و سجود بجا لائے، تشہد و سلام پڑھے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں نمازی شمار ہوتا ہے؟ یا نمازی کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ شرائط بھی ہیں؟ اے برادر مومن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمازی کون ہیں؟ اللہ عز و جل نے نماز کا جو ہدف معین کیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز ذکر الہی کا وسیلہ بنے۔ چنانچہ ہر وہ نماز جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل رہا جائے، در حقیقت یہ نماز ہی نہیں ہے، چونکہ اس سے یہ غرض پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی غفلت پر ان کی مذمت کر رہا ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اپنی غفلت اور لاپرواہی کے سبب اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں دنیاوی نشے پر تنبیہ کی گئی ہے، جس سے انسان کی توجہ قائم نہیں رہتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کیا ایسی نماز جس میں ہم مطالب اور معانی کی طرف سے متوجہ نہ ہوں اور دل میں خشوع نہ ہو، تو کیا ایسی نماز حقیقی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حقیقی نمازیوں میں سے ہوں اور ہم پر اللہ کی حقیقی نظر کرم ہو، تو ہمیں اپنی نمازوں میں اس طرح خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑے ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ذات کی عظمت و شان کا احساس ہو رہا ہو کہ ہم کس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے الذين هم في صلاتهم خاشعون، اور ایسے لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ وضو کرنے لگتے تھے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا
اور آپ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ کانپنے لگتے اور آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مالک اشتر نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا، ایسی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ کون اسے اٹھاتا ہے، تو سب نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ یہاں تک نماز کے ایک پہلو پر بات کی گئی ہے۔ اب دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں کہ حقیقی نماز وہی ہو سکتی ہے جس کا انسانی زندگی پر اثر دکھائی دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی نماز وہ ہے جو نیک و صالح اور سیرت و کردار میں راہ راست پر ہو، کیونکہ حقیقی نماز کے اثرات کی امید اس نماز سے ہوتی ہے جو ایک نیک اعمال انجام دینے والے انسان سے صادر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بد زبان انسان نمازی نہیں ہے، لوگوں کے مال و دولت کو لوٹنے والا، ان کی عزت و ناموس اور شہرت سے کھیلنے والا، حرام کاموں کو حلال سمجھنے والا، مال حرام کھانے والا نمازی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے باز نہیں رکھتی، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، نیت کے ساتھ صرف ایک تکبیر کہیں، یہی تکبیرۃ الاحرام ہے۔ سورہ الحمد پڑھیں، کوئی دوسری مختصر سورہ کی تلاوت کریں، مثلا سورہ توحید پڑھیں، تکبیر کہیں اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک جائیں، رکوع کریں اور کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں، پھر تکبیر کہیں اور سجدہ کرنے کے لیے جھک جائیں۔ اپنے ساتوں مقامات سجدہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھنے کے بعد کہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تکبیر کہیں اور اپنا سر سجدے سے اٹھائیں اور تھوڑی دیر سیدھا ہو کر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ ادا کرنے کے لیے وہی تسبیح پڑھیں جیسا کہ پہلے سجدے میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور بالکل اسی طرح عمل کریں جیسا کہ پہلی رکعت میں کر چکے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہوگی۔ جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوں تو دو زانو بیٹھ جائیں اور کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر نماز 3 یا 4 رکعتی ہو تو کھڑے ہو جائیں، ورنہ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے نماز ختم کریں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قابل توجہ نقطہ، زمین یا زمین سے اگنے والی ایسی چیز پر سجدہ کیا جائے جسے کھایا اور پہنا نہ جا سکتا ہو، اور یہ کہ وہ پاکیزہ ہو۔ دوران نماز باتیں نہ کریں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں۔ تکبیرۃ الاحرام ایک بار کہی جاتی ہے، اس سے زیادہ مرتبہ نہیں۔ اگر آپ دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے تو پہلی اور دوسری دونوں تکبیریں باطل ہو جائیں گی۔ اگر نماز 3 یا 4 رکعتی ہو تو دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تشہد پڑھنا کافی ہے، پھر مزید رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جبکہ قرأت میں یا اکیلی سورہ فاتحہ پڑھیں یا 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں جو درجہ ذیل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ مطلوبہ رکعتیں پوری کر لیں تو تشہد و سلام پڑھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نمازیں قبول فرمائے، آمین۔ سبق کا خلاصہ، اپنے دنیاوی معاملات کے سمندر میں ڈوبنے اور غرق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم رابطے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی ذات سے غافل نہ ہوں۔ مزید یہ کہ ہمارے دل و جان مطمئن رہیں، البتہ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو ہمارے باطن دل کو پاک و صاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بڑے رابطے کا ذریعہ ہے۔
نماز اصول دین کی عملی شکل اور عملی مشق ہے جسے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد